السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں آج بات کرنی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی تو انسانیت کے لیے صبح کی سعادت تھی وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر کے ظلمت کے بادل چھٹ چکے تھے۔ محسن انسانیت میں سرکار و کائنات جو تھے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ عالم کا عظیم واقعہ ایک بے مثال انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت اور رسالت امت پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، ارشاد بانی ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نبی تھا اور آدم علیہ السلام بھی جسد اور روح میں تھے، یعنی ان کی روح ان کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منشاء کائنات اور مقصود کائنات ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا گیا قدسی، اے میرے نبی، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول ہونے کا مضمون قرآن اس طرح بیان کرتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہلوایا گیا کہ تم فرماؤ، اللہ تعالیٰ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں اور ان کے سب دہن و دولت سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی عظیم ترین رحمت، فضل اور نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر خالق کائنات نے خود مومین پر اس احسان عظیم کو جتلایا ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں ہے، اور اپنے رب اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خوف چرچا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ تعالیٰ اور آخرت پہ یقین رکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ اگر دین و دنیا کی کامیابی چاہتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان میں بعض بادشاہ ہوں گے، بعض حاکم ہوں گے، بعض مالدار، بعض غریب، بعض گھر والے، بعض ترک دنیا۔ اب ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع ہو۔ ربیع الاول مقدس ماہ مبارک ہے، جس میں سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افزور ہوئے۔ ربیع الاول اسلامی تقویم اور ہجری سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ دیگر اسلامی مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی نمایاں خصوصیت کا حامل ہے۔ اس ماہ میں دو ایسے واقعات اسلامی تاریخ کا حصہ بنے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ عالم میں ثابت ہو گئے۔ اس میں ایک محسن انسانیت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آوری کی تاریخ عظیم اور سب سے مقدس واقعہ ہے۔ یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی پیدا فرمائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے جو خالق کائنات نے اپنی مخلوقات پر فرمائی، یعنی ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا اس کی زندگی میں باوجود اس کی نبوت کی موجودگی کے کہ اگر آنے والے نبی تشریف لے آئیں تو پھر کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، بلکہ اس نبی کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت پر ایمان لاتے ہوئے ہی ہونا چاہیے۔ ان کے لیے تو سب سے اول یہی ہے کہ وہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری کریں۔ قیامت تک کے لیے دستور حیات صرف اور صرف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرار پائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب یعنی پوری انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، یعنی اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور جو ان آسمانوں اور زمین کا بادشاہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام کلام
پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کی پیروی کرتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر احسان عظیم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص خطے، کسی خاص قوم یا مخصوص زبان والوں کا نبی بنا کر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر، ہدایت بنا کر بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، ہمدردی، صبر و تحمل، برداشت، بردباری، نرمی، خیر، جدوجہد اور مشکلات کے درمیان ہی ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان جن کی تاریخ مورخین نے انتہائی بھیانک لکھی تھی، ان کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مسلسل جدوجہد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی قرآن مجید کا عکس ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ ہم ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں اور اس کو پورے جوش کے ساتھ منائیں، اور یہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ شور و گل سے نہیں خوشی منائی جاتی، کسی کو بے آرام کر کے خوشی نہیں منائی جاتی، جو بہت اونچی آواز میں نعتیں اسپیکر لگا لیتے ہیں۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی گھر میں نہیں ٹھیک ہوتا، اس کو یہ آوازیں اذیت دے رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی کا تو یہ کام نہیں تھا نا، وہ تو نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے۔ تو ہم شور و گل میں مصروف ہو کر ہم نماز کو بھول جاتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تو تعلیم نہیں ہے، یہ تو خوشی منانا نہیں ہوتی، یہ تو نبی کی ولادت کی خوشی نہیں ہوتی۔ کسی کو اذیت دینا، اپنے اخلاق اچھے کر کے، نماز پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے، یہ آپ خوشی منائیں گے۔ آپ کا خوشی کا ذریعہ ہے کہ آپ نے اپنے نبی کے آنے کی خوشی کی ہے، اور اس سے اللہ بھی خوش ہوگا اور ہمارے نبی بھی خوش ہوں گے، اور آپ کے بھی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس لیے اپنا خوشی کا طریقہ بدلیے، کسی کو اذیت نہ دیجیے، اور نماز پڑھ کے خوشی منائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔